الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، انسانوں میں صرف معصوم انبیاء ہیں. انبیاء اکرام کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، معصوم نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کے ساتھ ایک نفس ہے اور شیطان بھی ہے. یہ نفس بھی ہمارا دشمن ہے اور شیطان تو ویسے بھی ہمارا دشمن ہے. جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو 4 گواہ اس پر بن جاتے ہیں. یہ چاروں گواہ قرآن پاک سے ثابت ہے. جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس پر گواہی دیتی ہے وہ ہے زمین. جس زمین پر گناہ کیا جائے، کوئی عمل کیا جائے، قیامت والے دن وہ زمین گواہی دے گی. قرآن پاک سے ثابت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو جھنجھوڑا جائے، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنا بوجھ سارا نکالے گی. اب زمین کے اندر سب کچھ زمین کے اندر جا رہا ہے. اب کتنی لاشیں ہیں زمین کے اندر، کروڑ اربوں کے حساب سے. پانی بھی، ہمارا پیشاب بھی، پخانہ بھی، ہر کو زمین اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب چیز پیدا کی ہے کہ ہر چیز زمین کے اندر جا رہی ہے اندر، پتہ نہیں چل رہا. تو یہ اپنا بوجھ نکالے گا. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہیں گا اسے کیا ہوا، یہ زمین سب کچھ نکال رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے خبریں بتائے گی. یعنی جہاں جہاں پر بھی کسی نے عمل کیا ہوگا اس کے بارے میں زمین بتائے گی. تو سب سے پہلا گواہ جو ہے وہ زمین ہے. دوسری نمبر پر یہ ہمارے اعضاء گواہ بن جائیں گے. سورہ یاسین میں آپ حضرات نے پڑھا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم مہر لگا دیں گے. کس پر؟ زبان پر. بولتی بند، زبان بند. اب زبان نہیں بول سکے گی. یہاں پر تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ بند. اب
ہمارے ساتھ کیا بات، کون بات کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، بات کریں گے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ جس عضو سے گناہ کیا ہوگا وہ عضو گواہی دے گا۔ اگر خیانت کی آنکھ کی، بدنگاہی کی ہے، غلط مناظر دیکھے ہیں، نامحرم کو دیکھا ہے، ویڈیو غلط دیکھی ہے، یہ آنکھ بتائے گی۔ کان کے ذریعے سے غلط سنا ہے تو کان بتائیں گے، ہاتھ کے ذریعے سے غلط پکڑا ہے ہاتھ بتائے گا، پاؤں کے ذریعے سے غلط قدم اٹھایا ہے پاؤں بتائیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ گواہ بن جائیں گے، اور تیسرا گواہ وہ ہمارے کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، اکاؤنٹ ہو رہا ہے سب کچھ، اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ گواہی دیں گے۔ اور چوتھا گواہ وہ نامہ اعمال ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کو کھولا جائے گا۔ اور 29ویں پارے میں ہے سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، وہ لوگوں کو کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھ لیجئے میرا نامہ اعمال، یہ میرے اتنے مارکس آئے ہیں، وہ بچہ یا کسی کے اچھے آتے ہیں مارکس نہ بتاتے ہیں سب کو، تو یہ دیکھو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہی توقع تھی، خوش ہوگا۔ اور اگر کسی کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے تو اس کی حالت بہت خراب ہو، اس کی حالت وہ کیا کہے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی لم اوت حسابیہ، کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش کہ موت کے ساتھ ہی معاملہ ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ 4 گواہ اس پر بن جاتے ہیں۔ اب یہ گواہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اب ان گواہوں کو اگر ہم نے ختم کرنا ہو کہ کل قیامت کے دن یہ گواہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو وہ ان گواہوں کو ختم کرنے کے لیے، ریموو کرنے کے لیے ریموور توبہ ہے، توبہ کرنا۔ اور توبہ جو ہے وہ توبہ باقی توبہ ہو، توبہ ایسی نہ ہو کہ اسے توبہ بھی کرے توبہ تو نصوحہ، جس کو قرآن پاک میں نصوح کا لفظ آئے، نصوح کے 2 معنی ہیں۔ نصوح کو اگر ہم نصوح خیرخواہی سے لیں، اسی مصدر سے لیں تو اس کا معنی خیرخواہی اس کا معنی ہے، تو اس صورت میں اس کا مطلب ہوگا کہ سچی خالص توبہ۔ اور نصوح اگر نصاحت سے ہم لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی جوڑ لگانے والی چیز۔ تو ابھی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے توبہ نصوحہ کرو، یعنی جو تقویٰ کا لباس گناہ کے ذریعے سے تم نے انہیں پھاڑ دیا ہے، توبہ کے ذریعے سے اس میں جوڑ لگا دیا۔ ایک عالم کا قول ہے نا، الایمان عریان ولباسہ التقویٰ، بڑا پیارا قول، فرمایا کہ ایمان ننگا ہے، ایمان ننگا ہے، اس پر کپڑے نہیں ہیں، اس پر لباس نہیں ہے، وَلِبَاسُهُ التَّقْوَىٰ، اس کا لباس تو تقویٰ ہے۔ ایمان کو تقوی کے ذریعے سے لباس پہنایا جائے گا۔ تو توبہ نصوحہ، سچی توبہ وہ کرنی ہے۔ تو سچی توبہ یا توبہ نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے 3 شرائط ہیں کہ اگر 3 شرائط پائی جائیں گی تو وہ سچی توبہ کہلائے گی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ فوراً وہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے، جو گناہ ہو چکا ہے اسے فوراً چھوڑ دیا جائے۔ یہ نہیں گناہ بھی کر رہے ہیں جی، ساتھ لا حول ولا قوت بھی پڑھ رہے ہیں جی، بدنگاہی بھی کر رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، شرابی پی رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں، یہ تو گویا کہ آپ ایک مذاق ہی اڑا رہے ہیں توبے کو۔ تو فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط کہ اس پر ندامت ہو، پچھتاوا ہو، ندامت کہ جب وہ گناہ یاد آئے نا ڈھونگتے کھڑے ہو جائے، یہ گناہ بھی میں نے کیا تھا، یہ ندامت ہے۔
یہ پچھتاوا ہے کہ جب گناہ یاد آئے انسان کو، تکلیف ہو، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ فقہا فرماتے ہیں کہ ندامت خود توبہ ہے۔ ندامت اگر کسی گناہ کے بارے میں ہو جائے نا تو یہ بھی توبہ ہی ہے۔ تو یاد آئے، انسان کو پریشانی لاحق ہو جائے، یہ میں نے کیوں کیا تھا، انسان غمگین ہو جائے، یہ ندامت ہے، یہ پچھتاوا ہے۔ اور تیسری شرط توبہ نصوحہ کے لیے یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، آئندہ نہیں کروں گا، عزم، پختہ ارادہ ہو۔ یہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو توبہ نصوحہ کہلائے گی۔ اب دیکھیے گا، کسی نے عزم کر لیا کہ میں نے نہیں کرنا، پختہ عزم کر لیا، لیکن پھر گناہ ہو گیا، انسان ہے، پھر توبہ کر لی، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، کہ جو شخص توبہ کر لے وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے، اگرچہ ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کیوں نہ کر لے، لیکن توبہ۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لوں گا، چلو پھر کر لوں گا، توبہ پھر کر لوں گا، پھر کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، نہیں، اس سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ ابھی پختہ عزم ہے کہ میں نے نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، پھر ہو جائے توبہ کر لیں گے تو گناہ معاف ہوگا۔ لیکن اگر ذہن میں یہی ہے کہ پھر کر لوں گا، توبہ کر لوں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض حضرات یہ مسئلہ پوچھتے ہیں اکثر کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں، پکی توبہ کرتے ہیں، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پختہ عزم ہو تو گناہ ہو جائے، توبہ کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لیکن بعض انسانوں سے ہوتا ہے گناہ، تو پھر ہم ایسے موقع پر مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اپنے اوپر نہ کوئی جرمانہ عائد کر لیں، کہ اس دفعہ اگر مجھ سے توبہ ہو جائے تو میں 500 روپے، 1000 روپے، زیادہ بڑا ہو، اپنی استطاعت کے ذرا بڑا ہو جرمانہ، کہ اگر ہو جائے تو یہ میں دوں جرمانہ، میں دوں، اتنا صدقہ کروں گا۔ جب مال نکلتا ہے نا جیب سے، لک پتہ جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے، ویسے تو آسانی سے زبان سے ہم مانگتے ہیں، تو توبہ کریں، دروازہ کھلا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا، سفیان ثوری، بڑے محدث۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، شرابی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جو ہے جنازے میں شرکت نہیں کرنی، اس لیے کہ اس طرح کوئی برملا گناہ کر رہا ہو نا، سب کے سامنے گناہ کر رہا ہو، تو پھر فقہا فرماتے کہ جو مقتدا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جنازے میں اس لیے شرکت نہیں کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو جائے، ورنہ جنازہ تو کسی بھی مسلمان کا پڑھ سکتے ہیں، جیسے خودکشی کوئی کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ مقتدا قسم کے لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں، جنازہ تو اس کا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے، خودکشی کرنے سے وہ کافر نہیں ہوا، لیکن ذرا لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو وہ فرماتے سویا ہوا تھا میں، تو مجھے کسی نے کہا جا کے تم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو، تو میری جب آنکھ کھلی، خیر اس کے بعد میں گیا نماز جنازہ میں نے شرکت کی، اس کے بعد میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا، اس کا آخری عمل کیا تھا، کیا کیا تھا اسے، تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ جو آخری اس کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا کہ اے دنیا اور آخرت کے مالک، اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس حال پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، تو توبہ قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اس کو ابو الیث سمرقندی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، تو ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ بھی آ رہا ہے، زور و قطار رو رہا ہے، وہ بہت زیادہ رو رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ ذرا میری سفارش کیجیے۔ خیر حضرت عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا ایک بندہ ہے، اس سے کوئی گناہ ہوا ہے بہت بڑا، وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو، وہ اندر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات،
وہ کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا. کتنا بڑا گناہ کیا؟ بہت بڑا گناہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے اللہ کی؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کسی کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. خیر کچھ اور سوالات کیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں کفن چوری کیا کرتا تھا. تو کچھ دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی فوت ہو گئی، تو میں نے اس کا کفن چوری کیا، اس کے بعد اس کے ساتھ بدفعلی بھی کر لی. تو اس کے جب میں جانے لگا تو مجھے ایک آواز آئی. وہ آواز ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا اس لڑکی کی. اس نے مجھے کیا کہا؟ آواز یہ آئی کہ تم نے مجھے مردوں کے سامنے ننگا کر دیا اور قیامت کے دن تو نے مجھے جنابت کی حالت میں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا. یہ آواز آئی. تو اب یہ آواز میرے ذہن میں ہے. اب مجھے بہت زیادہ خوف ہے، ڈر ہے اللہ کا، اللہ کی پکڑ کا. تو یہ میرا گناہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مردے کے ساتھ یہ کام کیا، یہ گناہ کیا آپ نے. خیر وہ جب اس نے یہ بات سنی نا تو رونے لگا اور اٹھ کے باہر چلا گیا. اس نے یہ سمجھداری کی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کوئی ایسے لفظ نہ نکلے جو اور خطرے کا باعث بن جائے. خیر اس کے بعد وہ چلا گیا، جنگل میں رہا. 40 دن وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہا، توبہ کرتا رہا. 40 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دے رہا ہے. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مخلوق کے خالق آپ ہیں یا میں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کے خالق، میرے خالق، سب کے خالق اللہ ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مخلوق کو رزق آپ دے رہے ہیں یا میں دے رہا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے رہے ہیں، سب کو رزق اللہ دے رہے ہیں، مجھے بھی اللہ دے رہے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مخلوق کو معاف آپ نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے سب کو. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس بندے کو میں نے معاف کر دیا جس نے میرے سامنے توبہ کی. تو اللہ کے سامنے سچی توبہ کی جائے، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے نزع کے عالم سے پہلے وقت تک. کتنی بھی یعنی کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، لیکن شرک کے علاوہ جو بھی بڑا گناہ معاف کرتا. ٹائم پورا ہو رہا ہے، ایک روایت ہے مختصراً میں عرض کرتا ہوں. ایک حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ تو گناہ کرتا رہا اور مجھ سے معافی مانگتا رہا تو میں تجھے معاف کروں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جتنے بھی بڑا گناہ کرے گا مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کروں گا. اور اس حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں اگر تو نے اتنا بڑا گناہ کیا جس سے زمین بھر جائے لیکن تو اس حال میں میرے ساتھ ملا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا تو میں اتنی بڑی بخشش تجھے دوں گا جس سے زمین بھر جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. گناہ انسان سے روزانہ ہوتے رہتے ہیں لیکن توبہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.